لوگوں کے اویئرنیس کے لیے ذرا یہ بتائیے بریسٹ کینسر ہے کیا، اور پاکستان میں اس کی ریشو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ دیکھیں، بریسٹ کینسر اسی طرح کا ایک کینسر ہے جس طرح کا کوئی بھی کسی جسم کے کسی بھی حصے کے اندر کوئی کینسر ہو سکتا ہے. اور کینسر ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے سیلز ہیں باڈی کے اندر کسی ایک آرگن کے کسی ایک جگہ کے، وہ بغیر کسی جو ہے نا رکاوٹ کے وہ بے تحاشا گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آس پاس کے جو ہے نا ریسورسز بھی جو ہے نا نیوٹریشن بھی خون بھی وہ استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ پھر ایک دم پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ صرف ادھر لوکلائز نہیں رہتا، صرف اسی جگہ کا نہیں رہتا، تھوڑے عرصے بعد جو ہے نا وہ پھیل کے پورے جسم کے دوسرے حصوں میں دوسرے آرگنز کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے. اور پھر ایسی سٹیج کے اندر جو ہے نا اسے کنٹرول کرنا، اسے پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بریسٹ کینسر بھی وہ ایک اسی طرح کا کینسر ہے جو کہ بریسٹ کے اندر خواتین کے اندر زیادہ تر پایا جاتا ہے. اور 1% جو ہے نا کیسز ایسے ہیں بریسٹ کینسر کے جو کہ مردوں کے اندر بھی نکل آتے ہیں. مردوں کو بھی بریسٹ کینسر ہوتا ہے؟ مردوں کے اندر بھی 1% کیسز ایسے ہیں جو کہ نکل آتے ہیں. میں نے اپنے جو جتنی بھی میری جو ایکسپیرینس ہے اس کے اندر صرف ایک کیس ایسا دیکھا ہے، وہ بھی سینٹ بارتھولومیوز ہاسپٹل یونائٹڈ کنگڈم کے اندر. وہیں کے ایک پیتھولوجسٹ تھے جن کو، اور وہ میل تھے جن کو بریسٹ کینسر ہو گیا تھا اور ان کی پھر وہیں پہ ٹریٹمنٹ ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ نہیں پتا نا کہ یہ ہوتا کیسے ہے، یہ ہوتا کیسے ہے، اور جس بندے کو، جس خاتون کو یہ ہے اس کو کیا سمٹمز آتی ہیں؟ اچھا سر، اس میں بڑی سمپل سی چیز ہے جو لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے. ایک تو اگر آپ کے کسی بھی خاتون کے خاندان میں بریسٹ کینسر کسی کو ہوا ہے پہلے کبھی، یعنی کہ ان کی دادی کو یا نانی کو یا ان کی خالوں کو، پھپھوں کو جو ہے نا ان میں سے کسی کو اگر بریسٹ کینسر ہے یا بہن کو ہوا ہے تو ان کے اندر بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں. زیادہ ہیں؟ جی زیادہ ہیں. اور ایسی خواتین کو بریسٹ کینسر، کیونکہ یہ موروثی چل رہا ہوتا ہے، تو ایسی خواتین کو جن کے خاندان کے اندر اس قسم کا پہلے تشخیص ہو چکی ہے یا ان کو شک ہے کہ ان کے خاندان کے اندر ایسا کبھی ہوا ہو کسی کو، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے معالج کو جا کے ضرور دکھا لیں اور مشورہ کر لیں. اور اس سے پہلے کم از کم اپنا جو ہے نا ایک خود سے بریسٹ ایگزامینیشن کرتے رہیں. ہم تو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں تمام خواتین سے، تلقین بھی کرتے ہیں، ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اپنا بریسٹ سیلف ایگزامینیشن جب نہا رہے ہوں، جب ویسے فارغ بیٹھے ہوں، سمپل ٹیکنیکس ہیں، اس کے بروشرز بھی اویلیبل ہیں. اس کی جو ہے نا ہر اکتوبر کے اندر کیمپینز بھی چلتی ہیں، سارا سال کیمپین چلتی ہے، بے تحاشا NGOs ہیں. کس طرح بریسٹ ایگزامینیشن کرنا ہے اس کے جو ہے نا وہ مٹیریل آپ کو گوگل پہ مل جاتا ہے. آپ کو ویسے ہسپتالوں کے اندر مختلف کلینکس میں اپنے فیملی میڈیسن کے ڈاکٹرز GPs سے اویلیبل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ اگر سیکھ لیا جائے، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتا دیا جائے تو خود ایگزامن کر لیں. اور کبھی بھی اگر ذرا سے بھی کوئی غدود کوئی محسوس ہو، کوئی گلٹی محسوس ہو، کوئی لمپ محسوس ہو، تو وہ اس کو جو ہے جا کے ضرور چیک اپ کروا لیں اپنے معالج سے. اچھا، سیلف ایگزامینیشن کی آپ نے بات کی ہے، تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس ایگزامینیشن میں اگر انسان نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے؟ میکسیمم ٹائم جو ہے نا ان کو 3 سے 4 منٹ لگتا ہے اگر انہوں نے سیلف ایگزامینیشن کرنا ہو، اور اس میں سے زیادہ ان کو ٹائم نہیں لگتا. اس کے علاوہ اگر بریسٹ میں کسی قسم کی ان کو درد محسوس ہو، اس کے اندر جو ہے نا کوئی ان کو پھوڑا پھنسی محسوس ہو، نظر آئے، یا جو ہے نا نپل میں سے کسی قسم کا کوئی جو ہے نا کوئی ڈسچارج شروع ہو جائے، کچھ نکلنا شروع ہو جائے اس میں سے، یا وہاں پہ درد ہو یا کوئی جو ہے نا زخم بن جائے، تو اس صورت کے اندر جو ہے نا بھی معالج کے پاس جانا، اپنے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھانا ضروری ہے. ضرور دکھائیں، اس کو اگنور نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان ہے اور اس قسم کے سبجیکٹ پر بات نہیں کی جاتی، گھروں میں ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، اویئرنیس نہیں پھیلائی جاتی ہے. مختلف یونیورسٹیز کالجز میں تو کیمپینز چلتی ہیں، بٹ یہ ہے کہ گھروں کے اندر ان پہ بات نہیں ہو رہی، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ اویئرنیس نہ پہنچ پائے ان لوگوں تک، اور خاص طور پر اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے، خاتون کو ہوتا ہے کہ میں کس کو بتاؤں، میں کس کے پاس جاؤں، کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کس حکیم کے پاس جاؤں. لوگ تو دم درود کروانے چلے جاتے ہیں. تو اس کو یہ جو کتنا بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے پار کرنا ہے. اچھا سر، یہ جو ہے نا صرف یہ ہماری خواتین کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام خواتین، کیونکہ مجھے ایسی اپرچونیٹی ملی کہ میں نے ملک کے اندر اور ملک سے باہر بھی کام کیا، یونائٹڈ کنگڈم میں بھی کام کیا، پاکستان کے اندر بھی کام کیا. وہاں ہر جگہ خواتین کو اس چیز کا بہت بڑا ڈر ہے. ہر شخص کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ شخص کو کینسر ہو گیا تو وہ پہلے تو ڈینائل میں ہوتا ہے نا، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، جو کوئی ایسی کوئی چیز ہے وہ رسولی نہیں ہوگی، یا ایسا کوئی غدود بنا ہے یا ایسی کوئی گلٹی بنی ہے تو ایسی مجھے کچھ نہیں ہوگا، خود ہی چلا جائے گا. وہ ڈینائل میں رہتا ہے. اگر کبھی ڈائگنوز بھی ہو جائے تو پھر بھی ڈینائل میں رہتا ہے. ضروری یہ ہے کہ بندے میں اتنی اویئرنیس ہو
اور اتنی کم از کم خود اعتمادی وہ پیدا کر سکیں کہ اگر اس طرح کی کوئی شک بھی آتا ہے تو اگر چھوٹے لوگ ہیں، بیٹیاں ہیں، چھوٹی بیٹیاں اپنی ماؤں کو بتائیں، اپنی بہنوں کو بتائیں، اپنے ایک ساتھ کسی کے جو ان کا ایک نیٹ ورک ہے سہیلیوں کا، کم از کم ان سے ڈسکس کریں، اور کوئی ایسا ڈاکٹر ضرور ہو جس کو وہ جا کے دکھا سکیں. یوزلی خواتین ڈاکٹرز اکثر پاکستان کے اندر مل جاتی ہیں، اور اگر وہ کمفرٹیبل ہے خواتین ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھانے کے لیے تو ان کے پاس چلے جائیں. تو پبلک سیکٹر ہسپتالوں کے اندر ہر قسم کے ڈاکٹر موجود ہیں، جا کے کسی کو بھی دکھایا جا سکتا ہے. اور اکثر پبلک سیکٹر ہسپتالوں کے اندر بھی جو ہے نا بریسٹ کلینکس کھلنا شروع ہو گئی ہیں. سی ایم ایچ ایس کے اندر بریسٹ کلینک کھلنا شروع ہو گئی. ایون کہ سی ایم ایچ پشاور کے اندر جب میں وہاں پہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے اندر جو اس کا چیف ایگزیکٹو تھا، تو وہاں پہ بڑے اچھے ہمارے کمانڈنٹ تھے سی ایم ایچ پشاور کے، بریگیڈیئر فرید صاحب جو کہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے بریسٹ کینسر کی کلینک وہاں پہ سی ایم ایچ پشاور کے اندر اسٹیبلش کی تھی. اور اسی طرح کی کلینک جو تھی نا وہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے اندر بھی اسٹیبلش ہو رہی تھی. یہاں پہ پنجاب کے اندر میڈم مریم نواز کا بھی بہت فوکس ہے اس پہ، جہاں تک مجھے اندازہ ہوا ہے. اور وہ نہ صرف اس کا کہ صرف یہاں پہ وہ کلینکس اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہیں، بلکہ موبائل یونٹس اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ پورے پنجاب کے اندر یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں گی کہ جن خواتین کو ذرا سا بھی ایسا شک ہے کہ ان کو جو ہے کوئی ایسی گلٹی ہے جو کہ رسولی کی طرف جا سکتی ہے، تو وہ جا کے ان موبائل یونٹس کے اندر اپنا بیسک ایگزامینیشن، اس کو ٹرپل اسیسمنٹ کہتے ہیں، کم از کم وہ کرا سکیں، اور یا کم از کم کسی معالج سے مل سکیں. اور اویئرنیس تو بہت تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے، اسکولوں سے لے کے کالجز سے لے کے گھروں تک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کس ایج گروپ کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے؟ پھر یہ 35 سے اوپر جب آپ ایج ہو جائے تو پھر چانسز تھوڑے سے زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے نیچے بھی جو ہے ایج گروپ کے اندر بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے، خاص طور پہ اگر جو خاندان کے اندر بریسٹ کینسر ہے، یا کبھی کبھی جو ہے نا اسپوریڈک، یعنی کہ ویسے بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی کسی بھی ایج کے اندر اگر کسی قسم کی بھی کوئی بھی گلٹی محسوس ہوتی ہے، کوئی ڈسچارج یا کوئی چینج محسوس ہوتا ہے کہ میرے بریسٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق مجھے محسوس ہو رہا ہے، تو جا کے دکھا لینا بہتر ہے. کیونکہ جان قیمتی ہوتی ہے سر، اور جان کے بچانے کے لیے اگر بندہ جو ہے نا تھوڑی سی محنت کر کے دکھا دے، اپنی جو تھوڑی سی انہیبیشنز ہیں، تھوڑی سی جو پردہ رکھنا چاہتے ہیں، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے پردے کے اندر رہتے ہوئے بھی جا کے جو ہے نا ڈسکس کر لیں کسی سے، تو وہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ کوئی ایسا نقصان ہو جائے. کیونکہ سر جو خاتون ہوتی ہے نا سر، وہ گھر کا نیوکلیس ہے، اس کے گرد جو ہے نا سارا گھر چلتا ہے. بالکل. چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، وہ اگر بیمار ہو جائے یا اس کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہو جائے تو پورا گھر، پورا خاندان افیکٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں سر، ہر جگہ ایسے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا، آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی، اور کہیں میں پڑھ بھی رہا تھا کہ اس کی وجہ سے بھی بریسٹ کینسر کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک فطری ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے، اس کا استعمال نہیں ہوگا تو اس میں پھر وہ گلٹیاں یا اس طرح کے کینسر جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اس میں سر بہت حد تک صداقت ہے، اور جو لٹریچر ایویڈنس ہے اور وہ جو سائنس بھی سب یہ بتاتی ہے ہم کو کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ بریسٹ کینسر کو روکنے میں بہت مدد دیتی ہے. اور اس کی وجہ سائنٹیفک ہے، کیونکہ جتنی دیر بریسٹ فیڈنگ ہوتی ہے تو کچھ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جسم کے اندر جو بریسٹ فیڈنگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ دبے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بریسٹ پہ ان کا ایکسپوجر اور ان کا ایفیکٹ جو ہے نا وہ اتنی دیر تک ڈیلے رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے چانسز آف بریسٹ کینسر جو ہے نا ایسی خواتین کے اندر جو کہ بریسٹ فیڈنگ کراتے ہیں وہ کم ہوتا ہے بنسبت ان خواتین کے جو کہ بریسٹ فیڈنگ نہیں کراتے ہیں. تو بریسٹ فیڈنگ کے بہت سارے فوائد ہیں، نہ صرف خاتون کے لیے اور نہ صرف فیملی پلاننگ کے لیے، نہ صرف خاتون کے لیے، خاندان کے لیے، بلکہ بچے کے لیے بھی. مگر وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ بچے کے لیے بہت، اور بچے کے نہ صرف یہ کہ اس کی صحت کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، بلکہ بچے اور ماں کے درمیان جو کنیکشن پیدا ہوتا ہے شروع سے بیکاز آف دیٹ بریسٹ فیڈنگ، تو وہ بڑا فرق ہے. دیکھیں یہ اب تو سائنس جو مرضی کہہ لے، لیکن ہماری اپنی روایت، ہماری اپنے اقدار ہیں، اور اس کے اندر جو کہتے ہیں جی ہم ماں کا دودھ پلایا ہوا ہے تمہیں، اور تو وہ جو ایک کنیکشن ہوتا تھا نا، تو وہ واقعی ایک ڈیولپ ہوتا ہے. اب تو یہ سائیکالوجی اور اب تو سائنس بتاتی ہے کہ اس سے جو کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے وہ ڈبے کا دودھ پلا کے اپنی گود میں وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن وہ کچھ شکایات کرتی ہیں خواتین کہ جی دودھ نہیں آ رہا اور یہ مسئلے ہیں، اور فارمولا ملک پہ بچہ لگ جاتا ہے. ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ فارمولا پلائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. سر دیکھیں وہ تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کمرشلزم ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر نہیں صرف بلکہ پوری دنیا کے اندر. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ریلیجن جو ہے نا وہ تو دو ہی رہ گئے، یا تو کمرشلزم یا نان کمرشلزم. اور اگر کمرشلزم جہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں تو ہوں گی کہ جو ہے نا وہ پروڈکٹس کو جو ہے نا وہ
آگے جو ان کو مطلب کہا جائے کہ ان کو استعمال کیا جائے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے یہ بات صرف کمرشلزم کے تحت ہی کہی جاتی ہے. کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو ان کا واقعی جینون ایشو ہوتا ہے، جو کہ واقعی بریسٹ فیڈ نہیں کرا سکتی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بڑا چھوٹا سا وقت اتنا ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے نا، اگر وہ بریسٹ فیڈنگ شروع نہ ہو تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ پھر بریسٹ جو ہے نا وہ ملک پروڈیوس کرتی رہے گی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں، تو اس لیے کبھی کبھی جو ہے نا یہ ڈبے کے دودھ کی بھی ضرورت ہو جاتی ہے. لیکن جہاں تک ہو سکے بریسٹ فیڈنگ ہی بہتر ہے. ٹھیک اور ہے. اس کے اندر جو ہے نا خواتین کو سیف پلیسز پرووائڈ کرنا، خاص طور پہ اب ہمارے معاشرے کے اندر بھی ماشاءاللہ سے جو ہے، جس طرح باہر کے معاشرے کے اندر بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ کام پہ آتی ہیں، ہمارے یہاں بھی کام پہ آ رہی ہیں. سنو ٹی وی کے اندر بھی تمام جگہوں کے اندر ایسی جگہیں بریسٹ فیڈنگ کے ایسی جگہیں بنانا یا بیبی سینٹرز بنانا جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو رکھ سکیں دن کے وقت جب کام کر رہی ہیں، اور پھر بیچ میں جا کے اگر ان کو دودھ پلانا ہے تو ان کو دودھ پلا سکیں، اس کا بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا بریسٹ کینسر کی سٹیجز کیا ہیں؟ اور جب کینسر کا ورڈ سامنے آتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ اب یہ ایک لا علاج چیز ہے، تو کون سی سٹیجز تک جو ہے یہ مرض جو ہے وہ قابل علاج ہے اور اس کے بعد آؤٹ آف کنٹرول ہے؟ دیکھیں سر، رسولی تو ایسی چیز ہے جس کو اگر پورا نکالا جائے گا تو پھر ہی وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی مکمل علاج ہو گیا. اگر پیچھے ذرا سی بھی رہ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علاج نہیں ہوا اور وہ دوبارہ آ بھی سکتی ہے اور پھر مزید پھیل بھی سکتی ہے. جب تک تو رسولی بریسٹ کے اندر تک، کینسر بریسٹ کے اندر تک جو ہے وہ کنفائنڈ ہے، وہیں پہ ہے، اس وقت تک ہے، تو پھر تو وہ علاج اس کا ہو سکتا ہے. ایک دفعہ اگر وہ اس سٹیج سے آگے بڑھ گیا کہ جب وہ بریسٹ سے نکل کے جو ہے نا دوسرے آرگنز میں اور وہ دوسرے غدودوں کے اندر چلا گیا، تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا علاج ہو سکے.